السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اگر اب سے ہم تقریباً کچھ 2-2.5 ماہ پہلے تک ہم دیکھیں وقت، تو اس وقت ہمارے لیے پروگرام میں کیا ڈسکشن کرنی ہے، کیا موضوع ہونا چاہیے، کس پر بات کریں گے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ خیر مشکل تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات بڑی محدود ہو سکتی ہے، اس پر بات زیادہ کھل کر ہو نہیں سکتی ہے۔ اس سے پہلے کے جو حالات تھے اس میں ہم انتظار میں تھے کہ کیا وہ 90 دن کی جو شرط ہے، جو آئین کہتا ہے، آئین کے مطابق ایک آئینی تقاضا ہے جس کو پورا ہونا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ تو اس وقت ایک فیز تھا کہ جب ہم اس کشمکش میں تھے کہ یہ 90 دن میں جو نگران گورنمنٹ ہے پنجاب کی، وہ یا ان کا تو خیر کام نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کیا الیکشنز کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، واضح ہو چکا تھا۔ پھر سب کی نظریں سپریم کورٹ پر تھیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی جو فیصلے آئے اس میں سب سے پہلے مارچ میں ایک اعلان ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ پھر دوبارہ سے سماعت ہوئی تو بہت سے لوگ بڑے پر امید تھے۔ یہ کون پر امید تھے؟ یہ وہ لوگ پر امید تھے جو چاہتے تھے کہ آئینی تقاضا پورا ہو، الیکشنز ہوں، عوام کو ووٹ کا ان کا حق ہے وہ حق دیا جائے، وہ پولنگ اسٹیشن پہ جا کر جس کو بھی ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ جا کر ووٹ دے دیں، چاہے کسی بلے کو دینا ہے، شیر کو دینا ہے، تیر کو دینا ہے، ترازو کو دینا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جا کر دے سکتے ہیں۔ لیکن ان کا ووٹ کا حق انہیں نہیں ملا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ اب خیر جس فیز میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ فیز ہے کہ سوالات اب بھی بہت سے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ نگران حکومت جب آئے گی تو نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا جس طرح سے پنجاب میں ہم نے نگران وزیر اعلیٰ دیکھا اسی طرح کا نگران وزیر اعظم ہوگا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کب تک چلے گا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ تیسرا سوال کہ جب اب الیکشنز ہوں گے تو کیا وہ 2023 کے اینڈ پر یا وہ جا کے کہیں مارچ اپریل تک ذرا معاملہ لمبا چلے گا؟ چوتھا سوال کہ یہ جو پی ڈی ایم میں اتنی محبتیں تھیں، اتنا تگڑا اتحاد تھا یہ، جس نے 1 سال نکال لیا، اور ابھی شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس بھی کیا کہ جی ہم اگست کے مہینے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے معاملات ملک کے ان کے سپرد کر دیں گے، اور پھر الیکشن کیمپین کا اور الیکشنز کا انتظار ہوگا۔ تو کیا یہ اتحاد آگے بھی چلے گا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا؟ کیونکہ ابھی تو دونوں گروپ سے، دونوں طرف سے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہا جاتا ہے جی، ایک طرف آواز آتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہوں گے، دوسری طرف آواز آتی ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں گے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب ہوں گے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تحقیقات جاوید اقبال صاحب نے۔ جاوید اقبال صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینئر اینالسٹ احمد ولید صاحب نے۔ احمد ولید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے مبشر بخاری صاحب نے، another very well known name when it comes to analysis۔ آپ کو بہت بہت شکریہ مبشر صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے جاوید اقبال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے جو ڈسکشن کرنے کے لیے بچی ہے وہ یہ کہ نگران سیٹ اپ کس کا ہوگا، نگران سیٹ اپ میں وزیر اعظم کون ہوگا، اور جن لوگوں کو ان کے ساتھ ان کے معاونین، ان کے جو منسٹرز ہوں گے، کیا ان کی سلیکشن ہو چکی ہے یا ابھی ہونا باقی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے گا، اور باقی سب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا جو انٹرویوز ہو رہے تھے ان انٹرویوز میں آپ نے بھی شمولیت اختیار کی؟ چلے میں اپنی تو بات نہیں کروں گا، لیکن بنیادی طور پہ علی جو یہ سلیکشن ہونی ہے نا، یہ سلیکشن ایک ایسی انڈیکیشن ہوگی جو آنے والے وقت میں ڈپکٹ کرے گی کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کہ الیکشن کیا 6 مہینے لیٹ ہوں گے، 2 مہینے لیٹ ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز کروانے سے پہلے ہر چیز انشور کی جائے گی، جس کی طرف آپ نے دبے الفاظ میں اشارہ کیا کہ اس پہ کھل کر گفتگو بھی نہیں ہو سکتی۔ بنیادی طور پہ جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کو، اب تو دیکھیں نا وہ سیزن ذرا سلو ہوتا جا رہا ہے، جن لوگوں کو آؤٹ کرنے کا پلان تھا وہ کس حد تک کٹ ٹو سائز ہو گئی ہے کہ اس کو روکا جائے اور آنے والے الیکشن میں وہ پرفارم نہ کر سکیں، کیونکہ آنے والے الیکشن میں بھی سلیکشن ہونی ہے، الیکشن نہیں ہونی۔ تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے جو قاسم کے ابو ہیں یا تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، کیا وہ نااہل ہو جائیں گے؟ کیا ان کی پارٹی کے متعلق جو سوچا جا رہا ہے کہ ان کو -1 جس طرح ماضی میں
پیپلز پارٹی سے لے کے مسلم لیگ نون کو کیا جاتا رہا ہے، کیا وہ کس حد تک ممکن ہوگا؟ یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ثابت کریں گی۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو نگران حکومتیں ہیں KPK کی ہیں اور پنجاب کی ہیں، وہ جس طرح پرفارم کر رہی ہیں اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا، اور جس طرح یہ پرفارم کر گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور آپ نے دیکھا کہ بجلی سے لے کے آٹا سے لے کے چینی، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھیں یہ لگتا ہے جاوید اقبال صاحب کہ شاید فیڈرل سطح پر جا کر شہباز شریف صاحب کے لیے اس طرح سے پرفارم کرنا پاسبل نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہونے کا جو ان کو نام دیا گیا تھا، پرفارمنس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز نیت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ لاہور میں بڑی اپرچونٹیز نکلتی رہتی ہیں نا۔ ابھی ہم نے دیکھا نگران وزیر اعلیٰ نے وہ LDA 1 ونڈو کا جا کر وہ لوگوں سے پوچھا، پھر اس کے بعد ہسپتال بھی گئے، وہاں پہ LDA 1 ونڈو کے جو لوگ تھے، جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ تھے، ان کو تبدیل بھی کیا۔ یہ فیصلہ صرف لاہور نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ پورے پنجاب نے کرنا ہے۔ تو اس لیے ایک 1 ونڈو والا آپریشن کر کے یا گلیوں محلوں میں پھر کے یا ہاسپٹل کا وزٹ کر کے اس سے کسی کی پاپولیرٹی، اسپیشلی PTI کی پاپولیرٹی کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں فوٹو سیشن ہے، نگران وزیر اعلیٰ فوٹو سیشن کریں، مطلب ان کے ذمے اتنا ہی کام ہے نا، اتنا ہی ہے، باقی کام تو جن کے ذمے وہ کر رہے ہیں۔ سو اس کام کا مکمل ہونا شو کرے گا کہ الیکشن یا سلیکشن ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ وہ ثابت کرے گا۔ اور جس طرف آپ نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی کہ جو نگران سیٹ اپ بنے گا، نگران سیٹ اپ میں آپ دیکھو نا، رضا باقر کا بھی نام چل رہا ہے، اور میں آپ کے شو پہ آج پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں کہ گوہر اعجاز صاحب اپنی لابنگ کر رہے ہیں۔ گوہر اعجاز صاحب جی، وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں، اور میری ایک اطلاع ہے، اس کا خبر ہے بلکہ، کہ انہوں نے ٹرکی کا وزٹ کیا ہے۔ اور ٹرکی میں جن کے بارے میں ہم بات کتراتے شرماتے ہیں، ایک پراپرٹی ٹائکون، ان سے ملاقات کی ہے، زبردست۔ لیکن یہ کہ گوہر اعجاز صاحب اظہار کیا ہے۔ میں احمد ولی صاحب کی طرف جاتے ہوئے صرف اتنا کہہ دوں کہ گوہر اعجاز صاحب کے بارے میں اگر جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے نا، تو یہ اس بات میں وزن ہے، اور یہ بات اس میں کہ کیا پلانز ہیں ان کے، اس میں کوئی بالکل پکی خبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جاوید اقبال صاحب جن کے دوست ہیں وہ گوہر اعجاز صاحب کے دوست ہیں، بلکہ جاوید اقبال صاحب گوہر اعجاز صاحب کے بھی دوست ہیں۔ تو یہ جو چین ہے، اس چین میں یہ خبر ان کے پاس پکی ہے، لیکن مجھے خبر کہیں اور سے آئی ہے۔ اچھا، کہیں اور سے آئی ہے؟ دوست نے دوستی نہیں نبھائی؟ نہیں، بات دوستی کی نہیں ہے، بات ہے بات کہ جو ایک چیز لابنگ ہو رہی ہے اور ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ میں اگر سب سے بڑا ایشو تو معیشت ہے، بالکل، جو 14 مہینے میں یہ جو ہماری سو کالڈ الیکٹڈ حکومت ہے وہ میزریبلی فیل ہوئی ہے ڈیلیورنس میں۔ تو جب ایسے چیزیں فیل ہو جائیں نان سیریسنس کی وجہ سے، تو پھر تیسری طرف دیکھا جاتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، ملک کو بھی تو چلانا ہے نا۔ احمد ولید صاحب، 2 نام گوہر اعجاز صاحب کا اور رضا باقر صاحب کا بھی جاوید اقبال صاحب نے لیا ہے کہ ان کو اکانومی کی جو سچویشن ہے اور پھر IMF کے ساتھ اس کی وجہ سے رضا باقر، اور پھر گوہر اعجاز صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ اطلاعات ملیہ لودھی صاحبہ کے حوالے سے ہیں کہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، بلکہ شاید ٹاپ کنٹینڈر ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں احمد ولید صاحب؟ دیکھیں، نام تو بہت سارے ڈسکس ہو رہے ہیں، جیسے جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ گوہر جو ہیں ان کا نام سر فہرست ہے، اور رضا باقر جو ہیں وہ بھی ہیں، ملیہ لودھی بھی ہیں، کبھی وہ نظم سیٹھی کا نام بھی تھا، اب وہ اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا۔ ان کی وائف ہیں جبل محسن، ان کا نام ڈسکس ہو رہا تھا، اب اس طرح سے ڈسکس نہیں ہو رہا۔ تو اب اس کی پلان جو ہے، یہ دونوں جو پارٹیز ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور PDM کی جو باقی جماعتیں ہیں، ان کو تو وہ خاطر میں نہیں لا رہے، جس کا اظہار جو ہے مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے، شکایات کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے کہ آپ نے ہمیں دبئی میں میٹنگز کی، کافی چیزیں فائنل کر دیں، پرائم منسٹر کے نام فائنل ہو گئے جو نگران آنے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی۔ تو ان کو انہوں نے تسلیاں وغیرہ دی ہیں، لیکن یہ کہ معیشت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ٹاپ پہ نام ہیں گوہر اعجاز اور باقر، رضا باقر جو ہیں، یہ نام بالکل گردش میں ہے۔ اس میں ایک اور نام بھی احمد ولید صاحب ایڈ کر لیجئے، گورنر اسٹیٹ بینک ہوا کرتی تھیں شمشاد اختر۔ شمشاد اختر، ہاں جی، چلیں دیکھتے ہیں کہ، لیکن جو زیادہ زیر بحث ہیں یہ 2 نام ہیں ٹاپ پہ، اور
ऑब्वियसली वो निगरान वज़ीर आज़म ही होंगे, उम्मीद की जाती है, क्योंकि इलेक्शन तो अब होने चाहिए और इलेक्शन जो है वो ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक जमात यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है मे भी वो चाह रही हो कि इलेक्शन थोड़ा और डिले हो ताकि जो इमरान खान फैक्टर है वो थोड़ा और मांद पड़े और हमें मौका मिले, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट उन्होंने संभाली थी इसमें तो उन्होंने सारा मलबा लिया है, जितनी महंगाई और जो कुछ किया है तो उसका नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा। मे भी वो ज़हनी तौर पर तैयार भी हों कि मे भी अगली जो हुकूमत बनेगी उसमें मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर ना बना सके, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आप कह रहे थे ना कि पीडीएम की जमातों के अंदर दरारें पड़ रही हैं, दरारें तो पड़नी है, क्योंकि आगे जो मुकाबला होगा हर पार्टी का अपना होगा कि कौन कितनी सीटें निकालने में कामयाब होता है। तो कामयाब जब होगा, जितनी सीटें होंगी उसी पे वो बारगेन कर सकेगा अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए या मुख्तलिफ ओहदों के लिए। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तो बड़ा कूल खेले हैं, उन्होंने तो बड़े आराम से शहबाज शरीफ साहब को बड़ा शौक था, वो वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन सारा जो बर्डन है उन्हीं के ऊपर आया और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो खासी परेशान है। हालांकि IMF का मुआहदा ये सारा कुछ हो भी गया है, पैसा आ भी गया है, लेकिन मसला जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है महंगाई। सबसे बड़ा मसला महंगाई है और तहरीके इंसाफ तो उसके बाद है। महंगाई के ऊपर लोग जो है, अवाम जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार अभी तक। हाँ, मुस्लिम लीग नून का वोट जरूर है, ऑब्वियसली वो पार्टी एकदम से ऐसे खत्म तो नहीं होती कि अगर एक दौर ऐसा आया जिसमें उनको ये डिसीजन लेना पड़े और उनकी जो सारा वोट बैंक जो है वो किसी और तरफ चला गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन परेशानी तो है, परेशानी बहुत बड़ी है, बिल्कुल परेशानी बहुत बड़ी है और वो इलेक्शन में उनको नजर आ रहा है कि इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपकी तरफ आते हुए अभी जो IMF की बात हुई कि वो रकम आ भी गई 1.2 आई बिलीव $1.2 बिलियन, यानी कि जो कमिटेड अमाउंट थी स्मार्ट उन्होंने प्ले किया और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने ये कहा भी था कि वो ऐसे ही करेंगे, वो पूरी रकम नहीं दे देंगे, वो देंगे और फिर उसके बाद बाकायदा चेक रखेंगे और सता कर रकम पूरी करेंगे, जो थोड़ी सी अमाउंट है और स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसमें भी सताएंगे। तो मुबश्शिर बुखारी साहब, ये सब के बाद खैर खुशियां तो पहले भी नहीं मनानी चाहिए कि जी आपने किसी से उधार लिया तो उस पर कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपको ये जो जिस तरह वो रकम भी आई है किस्त में, आपने वो भी देखा, और जो मार्केट में डॉलर रेट है वो अभी इसी हफ्ते में बेशुमार मरतबा फ्लक्चुएट किया है। अभी कल की जो आज की सिचुएशन आज ये है कि फिर ऊपर चढ़ा हुआ था। जी बिल्कुल, SDA के तहत जो रकम आई है ये अंदाजा था, चूंकि 9 माह के लिए ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो मतलब अगर लोग ये समझ रहे थे जो तो जाहिर बात है कि वो वेल इन्फॉर्म नहीं थे, लेकिन जो SDA को देख रहे थे या कीनली वॉच कर रहे थे उन्हें अंदाजा था कि ये जो एग्रीमेंट है ये इंटरिम है और 9 मंथ के लिए है और ये रकम जो है आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। उससे इमीडिएटली आपको एक तो ये हो गया जो बेनिफिट है उसकी पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो एक खदशात थे, अप्रीहेंशन थी कि जी आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, उससे निकल गए आप। दूसरा ये कि वो जो ममालिक कहते थे कि पहले आप क्लीन चिट ले लीजिए, अगरचे ये उस तरीके की क्लीन चिट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक एग्रीमेंट हो गया तो आपको दोस्त ममालिक की तरफ से भी जो है असिस्टेंस मिलेगी एड की सूरत में या लोन्स की सॉफ्ट लोन्स की सूरत में। लेकिन मसला पाकिस्तान का वहीं खड़ा रहेगा। उसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि आपने इस फिस्कल ईयर के एंड तक $25 बिलियन डेट पे ऑफ करना है, तो मतलब इसके बाद क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये सवाल जो है हमारे सर पे मंडलाता रहेगा। वो अगरचे जो मर्जी आप केयर टेकर सेटअप जिस तरह का मर्जी लें उसको प्रोलॉन्ग कर लीजिए या इलेक्शंस करवा लीजिए, नई गवर्नमेंट आ जाए, तो ये चैलेंज जो है अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और उसी स्टैंड बाय एग्रीमेंट का आउटकम आपने देखा कि बजट जिसको हम बड़ा पुअर फ्रेंडली बजट कह रहे थे, उसके बाद जो चीजें आई वो सामने तो इस पर अपने मुबश्शिर साहब अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये बताइएगा, एक वक्फा ले लेते हैं, वापस आके फिर बताइएगा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट के पास क्या क्या इख्तियारात होंगे और कैसे वो इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। और अगर ये 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होने, क्योंकि अगर अपनी मुकर्ररा तारीख पर असेंबली तहलील होगी तो फिर 60 रोज़ में होंगे, अगर एक दिन पहले भी हो जाती है तहलील तो फिर 90 रोज़ में होंगे। तो किस तरीके से ये जो टाइम पीरियड है अगर एक्सटेंड भी हो जाता है आगे तक, तो किस तरह से ये केयर टेकर गवर्नमेंट इन मामलात को संभालेगी, इस बोझ को संभालेगी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी मुबशिर बुखारी साहब, वक्फे पे जाते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़ दिया था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कैसे संभालेगी, कैसे मैनेज करेगी? अच्छा, पहले हम थोड़ी सी ना सूरत हाल का जायजा ले लें। आपने बिल्कुल उसमें अपने सवाल में बताया जो कि प्लान है पीडीएम का कि आप 8 तारीख को ये जो बात हो रही गौहर इजाज वाली, ये भी कोई 2 माह पहले एक पीस लिखा था और ये 8 वाली भी तकरीबन 1.5 माह तो हो गए हैं कि ये अंदर जो मीटिंग्स हुई उसमें कहा गया कि नहीं जी मुद्दत पूरी करने दें। उन्होंने कहा जी रहने दीजिए, आप 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को एडवाइस भेजिए और जो कि अल्टीमेटली फिर 48 आवर्स बाद असेंबली खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी अगर अलवी साहब उसको एडवाइस को फॉलो नहीं करते। तो एक तो ये है कि वो 8 को भेजेंगे, जिसका मतलब है 90 दिन, जिसका मतलब है कि 10 को असेंबली खत्म होगी और उसके बाद आप 10 नवंबर तक इलेक्शंस करवाने हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि एक नया लॉ आ गया कि इलेक्शन कमीशन इज फुली ऑथराइज्ड टू अनाउंस द डेट विदाउट कंसल्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये चीज जो है बात इस सूबे को तक़वियत देती है कि इलेक्शन जो है आप मार्च तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है आपके आइन में ही शिक्के मौजूद हैं जिसके तहत कुछ मखसूस हालात इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं। अभी आप ग्राउंड पे रियलिटी देखें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके बलोचिस्तान और केपी में एग्जिस्ट कर रही है। पंजाब में सूरत हाल ये है कि 90 डाकू हैं टोटल आपके कच्चे के इलाके में, 11,000 पुलिस वाले उन्हें हैंडल नहीं अभी तक कर पा रहे। वो सिंध और पंजाब के दरमियान टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो ऐसी कोई और सिचुएशन हो जाए तो अब फ्लड एक अपनी जगह पे रहा, अगर फ्लड दोबारा सर उठाता है इस साल भी और एक वास्ट लेवल पे उसका डिजास्टरस इम्पैक्ट होता है तो वो आपके इलेक्शन कमीशन और कोई भी गवर्नमेंट केयर टेकर उसके पास बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि इलेक्शन का सिनेरियो नहीं है। मर्दमशुमार, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं टेक्निकल, यानी पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो सकता है और हुए हैं, ठीक है ना, वो इशू नहीं है। हल्का बदियां जो है वो 1 माह में हो सकती हैं, वो भी इशू नहीं है। इशू जो है वो ये बन सकता है कि अगर फ्लड खुदा ना खास्ता हिट करता है पाकिस्तान को बैडली तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन बन सकती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है, वो जस्टिफिकेशन बन सकती है। सो ये तो हो गया कि इलेक्शन को डिले कैसे करना है। ठीक है, अब बात हो गई कि केयर टेकर सेटअप के पास क्या मैंडेट होता है, तो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है। जब मियां नवाज को गुलाम इसाक ने फर्स्ट टाइम भेजा था तो उसके बाद जो है मोइन कुरैशी साहब आए थे यहाँ पे और उन्होंने अपने साथ ही बहुत सख्त किस्म की टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई जिसके नतीजे में हमें बड़ा अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, लेकिन वो आवाम के काम नहीं आया। मोइन कुरैशी साहब ने डेट सर्विसिंग की, उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हो गया और वो बड़े आराम से जहां से आए थे वहां के वापस हो गए और वहीं इंतकाल फरमाया। अब अगर इस तरह का कोई बंदा आता है जिसकी जैसे कि आपने इंडिकेट किया रजा बाकिर, लेकिन मेरी अपनी इंडिकेशंस ये हैं कि रजा बाकिर शायद उतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टर नहीं है इसके लिए जितने के गौहर साहब हैं, चूंकि मलिया लोधी और शमशाद अख्तर के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी स्ट्रॉन्ग है। रजा साहब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मलिया और शमशाद अख्तर उनसे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन गौहर साहब के पलड़े में आसिफ जरदारी का पांव है, क्योंकि एक मिसल कही जाती है इनके करीबी सर्कल में कि आसिफ जरदारी साहब के 3 बेटे हैं, नंबर 1 बिलावल भुट्टो, नंबर 2 मोहसिन नकवी और नंबर 3 गौहर इजाज। तो गौहर इजाज साहब का नाम सबसे पहले सरफेस हुआ था। वो अभी तक रेस में है, अगर से कुछ दोस्तों का ये कहना है कि नहीं इज आउट ऑफ रेस नाउ। सो मुझे ये लग रहा है जाती तौर पे कि या तो मलिहा लोधी या डॉक्टर शमशाद अख्तर, और अगर ये दोनों ना हुई तो जितने नाम हमने डिस्कस किए हैं इनसे हट के कोई नाम होगा और उसके पास पूरा मैंडेट होगा कि वो स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो लाए, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट के पास होता है, रेवेन्यू जनरेशन करे और डेट सर्विसिंग में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट तो इसका मतलब है मुबशिर साहब कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसका एक अच्छा खासा काम होगा, क्योंकि उनको वो दिसंबर में जो रकम भी वापस लौटानी है वो भी इनके जिम्मे होगी, तो उनको बिल्कुल इनके जिम्मे होगी, तो बिल्कुल इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और नई गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहेगी कि हम आए नवंबर में अगर इलेक्शंस हों कि हमारे आते ही फौरी तौर पर हमें ये रकम वापस देनी हो, तो वो भी चाह रहे होंगे कि मामला जरा थोड़े से आगे जाएं, अगले साल पे जाएं। जी
بالکل بالکل. تو میرے خیال میں سیفسٹ آپ کا منتھ بنتا ہے نا الیکشن کے لیے, جو یہ کیلکولیشن ہے, مطلب نہ ہم نجومی ہیں نہ ڈیسیشن میکرز ہیں, نہ ہم اندر گھس کے وہ ریومرز پہ یقین رکھ لیتے ہیں, یہ پیورلی کیلکولیشن ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جنوری میں الیکشن. اچھا جنوری میں, ٹھیک ہے. آپ کی کیا کیلکولیشن کہتی ہے جاوید اقبال صاحب؟ نواز شریف صاحب پہ بھی اپنی کیلکولیشن سے ذرا آگاہ کیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کو کیا جو بات چلتی ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے جی مان نہیں رہے, تو وہ منانے والا عمل مکمل ہوا یا نہیں؟ ادھر 3-4 چیزوں پہ گفتگو ہوئی. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں فیصلہ وہی ہوگا, مینڈیٹ وہی ہوگا, الیکشن تب ہی ہوگا جب وہ چاہیں گے. تو مختصر سا جواب اس کا یہ ہے, مینڈیٹ کس کا کتنا بڑھانا ہے, کس کا کتنا کم کرنا ہے, پاکستان جیسے ملک میں یہ کتابی گفتگو ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ادھر سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے, آئین 90 ڈیز کہتا ہے, ہم نے 10,000 ریزن نکال لی. تو الیکشن کروانے کے لیے ایک ریزن چاہیے, وہ ہے آئین پاکستان, اور نہ کروانے کے لیے آپ کے پاس 10,000 بہانے, چاہے کچے کے ڈاکوؤں کا بہانہ کر کے آپ آگے پیچھے کر دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور قوم یوز ٹو ہو گئی اب اس چیز سے, کیونکہ پاکستان کا موسم ہی ایسا ہے کہ اس موسم میں آئین قانون ہمیشہ خواہشات پہ چلتا ہے, طاقت کے سہارے چلتا ہے, کیونکہ ہم تو لولے لنگڑے ہیں نا. ہم نے آئین اور قانون کو زخمی کیا, کسی نے کیا کر لیا, اب زیادہ کیا ہوگا, دفنانا ہی ہے نا. وہ دفناؤ نہ دفناؤ میکس نو ڈفرنس. اب آ جاتی ہے بات خواہشات کی. خواہشات کیا ہیں کہ سارے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں, کیونکہ بندر بانٹ ہے نا, سلیکشن ہونی ہے, مقابلہ تو نہیں ہونا. جس پارٹی سے مقابلہ ہونا تھا اس پارٹی کو تو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. وہ پارٹی کنٹیسٹ تو کرے گی نا, کنٹیسٹ کرے گی, بٹ جس طریقے سے کنٹیسٹ کرایا جائے گا, مجھے تو یہ کہا گیا اس طرح کہا جائے گا. قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ملتان سے کنٹیسٹ کرنے دیا جائے, لیکن اس پر بھی کہا گیا ہے کہ نا, آپ جس کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو فری انوائرمنٹ دیتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کو. وہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا جاتا ہے. کیا وہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں فیئر فری الیکشن ہو جائے؟ میرے نزدیک تو آج آنے والا جو الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اس کریڈیبلٹی آج اگر سٹیک پہ ہے تو پھر جب الیکشن ہوگا تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی. اور ماضی میں جیسے الیکشن ہوئے آپ سب کو پتا ہے. اب آ جاتے ہیں خواہشات کیا ہیں. خواہشات میری اطلاع یہ کہتی ہے کہ بلاول بھٹو تو چلیں آؤٹ ہو ہی گئے, خواہش تو پھر آصف زرداری صاحب نے بھی کر دی ہے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں پرائم منسٹرشپ خود. یس. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس طرح میں مینوپولیٹ کی ہے یا جس طرح میں سیٹس ٹو سیٹ ٹارگٹ کر کے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہوں, تو پھر میں ہی ہوں جو اس پورے پولیٹیکل سسٹم کو اور اس کولیشن کو, جو آنے والے وقت میں یہی کولیشن ہونی ہے نا, جہاں باپ پارٹی بھی ہوگی, جہاں اے این پی بھی ہوگی, جہاں فاٹا کے لوگ بھی ہوں گے, نیشنل پارٹی بھی ہوگی, سب کو مل کے اکٹھا کرنا ہے نا. تو ان کو میں سنبھال سکتا ہوں, تو بلاول نہیں سنبھال سکتے, اس لیے وہ اپنے آپ کو خود فرنٹ فٹ پہ لے آئیں. ٹھیک. اور مسلم لیگ نون میں اس وقت ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو خواہش پوری پارٹی کر رہی تھی کہ میاں نواز شریف ہوں, بٹ بنیادی طور پہ جس طرح کی الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس ہے, ایسی پرفارمنس تو شاید تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی نا. تو ان کی اس پرفارمنس پہ بیسڈ کر کے تو جو طاقتور حلقے ہیں وہ 100% چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب ہوں. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ یہ آیا, کس کو نہیں پسند ہوگی, کس کو نہیں پسند ہوگی فرما برداری؟ آپ بتائیے, آپ کو فرما برداری پسند نہیں ہوگی؟ اسی لیے تو ٹویسٹ ایک چھوٹا سا آ گیا نا اس میں. ٹویسٹ یہ آ گیا, میری اطلاع کے مطابق میاں نواز شریف نے خواہش کیا ہے کہ میں ایک دفعہ پرائم منسٹر بنوں گا, ایک دفعہ, چاہے وہ 3 مہینے کے لیے ہو چاہے 4 مہینے کے لیے, بس صرف بننا ہے. ضد ہے یہ بھی یعنی کہ ان کی وہ ضد کی ریفلیکشن ہے جو کہ ہمیشہ سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ وہ ضد. اور آپ دیکھیے گا, کیونکہ دیکھو اگر میاں نواز شریف نے خواہش کا اظہار کر دیا تو میاں شہباز شریف میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھائی کے حکم پر چلیں گے,
چاہے ان کو اپنی سیاست قربان کرنی پڑ جائے. جو باؤجی نے کہہ دیا وہ جو باؤجی نے کہہ دیا اس پہ چلیں ٹھیک. گے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو میں احمد ولید صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جی وہ کون سا ایسا حلقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے مد مقابل ہوں, اور جیسے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ابھی یہ کہا بھی, چیلنج کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب میرے ساتھ کسی بھی حلقے سے کنٹیسٹ کر لیں, مقابلہ ہو جائے, دیکھتے ہیں کہ کون مقبول ہے, کون جیتتا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد ولید صاحب, سر سوال وقفے پہ جاتے ہوئے آپ کو بتا دیا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ نواز شریف صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ اگر ہو تو کس حلقے سے ہو سکتا ہے اور کون جیتے گا؟ دیکھیں نواز شریف کا جو اپنا حلقہ ہے جہاں پہ وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, جہاں لاسٹ ٹائم کلثوم نواز نے الیکشن لڑا تھا, اور کلثوم نواز جو ہے ڈسپائٹ سارے فیکٹرز اس ٹائم پہ کہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا, پاناما پیپرز کا شور, سب کچھ اس کے باوجود کلثوم نواز جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے. تو اس کا مطلب کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ لاہور میں ان کی سیٹیں موجود ہیں, اور جو ان کا نون لیگ کا ووٹر ہے وہ کے پاس نہیں گیا. یہ بڑے کانفیڈنٹ ہے اس بات پہ کہ لاہور میں ان کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہنا, چیئرمین پی ٹی آئی ہاں جی, چیئرمین پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, وہ اس حساب سے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ چاہے ہو چاہے چیئرمین پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی احمد ولید صاحب چیئرمین پی ٹی آئی جی تحریک انصاف کے چیئرمین ہوں یا کوئی بھی ہو, تو ان کو آپ الیکشن میں کھڑا کریں گے. اگر نواز شریف کے مقابلے میں تو چیلنج تو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی حلقے میں وہ نواز شریف کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ الیکشن جیت کے دکھاؤں گا, لیکن وہ آسان نہیں ہوگا. پر جیتے گا کون؟ جیتے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ الیکشن نواز شریف کے مقابلے میں, جہاں لاہور میں جہاں نواز شریف نے الیکشن لڑنا ہے وہاں پہ وہ الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ نہیں جیت سکتے. اچھا نہیں جیت سکتے نواز شریف جی بالکل مقبولیت کے باوجود. مقبولیت دیکھیں, مقبولیت اگر آپ کہیں کہ صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین, اب وہ غلطی سے نکل جاتا منہ سے کہ وہ دنیا میں کہیں سے بھی الیکشن لڑیں گے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. جہاں ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے, جہاں پہ وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, وہ انہی جگہوں سے الیکشن جیتیں گے, اور جہاں ان کے سٹرانگ کینڈیڈیٹس ہوں گے وہیں سے الیکشن. اب آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ کھمبا کھڑا کریں گے, کھمبا الیکشن جیتے گا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ کہنے کو باتیں ہیں کہ جی پنجاب میں وہ کسی بھی جگہ پہ, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پورے پنجاب میں ساری سیٹیں ان کی ہیں, چاہے این اے کی ہوں پنجاب کی ہوں. کوئی اور تو الیکٹیبل ہو یا کسی اور پارٹی سے کسی کا بھی تعلق ہے تو وہ تو الیکشن جیت ہی نہیں سکتا. پورے پاکستان میں بلوچستان, سندھ, کے پی, ہر جگہ سے تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہی الیکشن جیتیں گے. تو پھر ساری جگہوں سے تو اگر ٹرن آؤٹ زیادہ رہا پھر کیا ہوگا؟ ہم ابھی صرف ایک کسی مخصوص نشست کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اوور آل بھی اگر آپ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تحریک انصاف کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ شکست دے سکیں. سیٹیں تو آخر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی بھی ہے, ووٹ بینک تو ہے. یہ جو سیاست ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف بڑے مقبول تھے, مسلم لیگ نواز بڑی مقبول تھی, لیکن سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں وہ الیکشن اس طرح سے نہیں جیت سکے. تو یہ ہے ڈائنامکس اس کے پالیٹکس کے کہ آپ جو ہے اگر کے پی میں آپ سٹرانگ ہیں اور پنجاب میں اگر آپ کی پوزیشن اب مضبوط ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے مارجن کے ساتھ کافی ساری سیٹیں نکال سکتے ہیں, لیکن سارا پنجاب تو آپ جیت نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے جہاں سے بھی وہ الیکشن لڑیں تو ساری سیٹوں سے الیکشن تو نہیں لڑیں گے, وہ ان کو کینڈیڈیٹس کھڑے کرنا پڑیں گے. تو لاہور جو ہے ابھی بھی آپ ذرا لاہور کے اوپر نظر رکھیں, آپ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں لاہور میں رہتے ہیں, تو مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے, جو ان کا سپورٹر ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے تحریک انصاف کی طرف چلا گیا. یعنی کہ وہ جو سیاست ہو رہی ہے یہاں پر وہ اپنے ووٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے مسلم لیگ نواز کر رہی ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے. ہاں مے بی تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر سیٹیں جیت جائے, تو یہ ممکنات. مبشر بخاری صاحب,
پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے یہ تو ہمیں سب میں سمجھ آتا ہے کہ جی اگلا جو الیکشن ہوگا اور جو حکومت بنے گی وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نون اور پیپلز پارٹی اکٹھی بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی جس طرح ابھی ایک سال سے اتفاق سے چلے، ورنہ جو چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب اور پھر انڈیپینڈنٹس کو ساتھ میں ملا کر تو ایک مخلوط حکومت ہوگی اور وہ 2/3 میجورٹی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نہیں ہوگا۔ جب اس طرح کی کوئی حکومت ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ آج گئی تو کل گئی، یعنی کہ زیادہ عرصہ لمبا چلنے کا اس میں وہ پوٹینشیل نہیں ہوتا۔ آپ کی نظر میں اگلی حکومت جو بھی بنے گی، جس کی بھی بنے گی، کتنا عرصہ نکالے گی؟ جی دیکھیے، ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جس میں ایک انتہائی کمزور گورنمنٹ آئی تھی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ انیشیل کولیشن ہوا ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ، پھر پی ایم ایل این راستے میں چھوڑ کے سائڈ پہ ہٹ گئی اور پھر انہوں نے نئے ساتھی ڈھونڈ لیے۔ لیکن اس میں پیپلز پارٹی کے اگرچہ ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا، پھر دوسرے جب آئے تو ان پہ بھی کیسز بنا دیے گئے، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنی مدت پوری کی۔ تو یہ جب کولیشن ہوتی ہے نا تو کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور کون ہوگا اپنا پارٹنر یہ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیاست میں اور خصوصاً پاکستانی سیاست میں کوئی بھی دشمن نہیں ہوتا، کوئی بھی ابدی دوست نہیں ہوتا۔ اور ہم نے یہی آج کی جو کولیشن ہے یہ تو تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کوئی ہڈا ہی نہیں ہے نا، یہ تو اس میں کچھ نہیں تھا جو 90s میں ہوتا رہا ہے بہت خوفناک طریقے سے۔ تو مجھے تو یہ بھی میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے کٹ ٹو سائز ہو جائے تحریک انصاف، اس کی سیٹس کم ہوں لیکن بڑا شاندار ایسا گروپ بنے جو دونوں کی ضرورت ہو یا تینوں کی ضرورت ہو اور وہ اس میں کولیشن میں شامل ہو۔ مطلب آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ الیکشن ہونے دیجیے، کسی کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں ہونی، ایک دوسرے کی ضرورت پڑنی ہے، اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ ٹھیک، مبشر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ جاوید اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ احمد ولید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔